کڑواہٹ۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے دروازے سے اندر آتی ہوئی بولی۔ اینک کتاب پر رکھتے ہوئے میں نے پلٹ کر کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، بولو کیا بات ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی قریب والی کرسی پر آ بیٹھی، چائے میز پر رکھتے ہوئے بولی، چائے پی کر دیکھیے نا کیسی بنی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں چائے پی کر بتاتا کہ کیسی بنی ہے، میں نے اس بات کا جاننا زیادہ ضروری سمجھا جو وہ کرنا چاہتی تھی، اور پوچھا کہ کیا بات ہے، پہلے وہ تو بتا دو۔ ارے پہلے چائے چکھ کر بتائیں کیسی بنی ہے، بعد بھی بتا دوں گی۔ کون سا میں کہیں بھاگی جا رہی ہوں؟ میں اس کی بات پر مسکرانے کی کوشش کرتا ہوا کپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور چائے کا کپ اٹھا کر گھونٹ بھرا، لیکن چائے میں کڑواہٹ اس قدر تھی کہ مجھے واپس تھوکنا پڑا، اور میں نے چلاتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ چائے بنانی نہیں آتی تمہیں؟ یہ کیسی چائے بنائی ہے، اتنی کڑوی؟ اور وہ مسکراتی ہوئی کرسی سے اٹھ کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ اس کا مسکرانا میرے غصے میں اضافہ کر رہا تھا، لیکن میں رک گیا۔ ایک تو چائے ایسی بنائی، اوپر سے ہنس رہی، چاہتی کیا ہو؟ وہ مسکراتی ہوئی پلٹی اور بولی، کچھ نہیں، بس اتنا بتانا تھا کہ آپ کا لہجہ اس چائے سے زیادہ کڑوا ہے۔ اگر آپ اس کڑوی چائے کا ایک گھونٹ حلق سے نہیں اتار سکے تو سوچیں کہ آپ کے لہجے کے ہزاروں کڑوے گھونٹ ایک نازک عورت کیسے روز سہ لیتی ہے۔ کمرے کی سنسان خاموشی میں گھڑی کی ٹک ٹک کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور وہ چائے کا کپ لے کر دروازے سے نکل گئی، ایک زندہ لاش کی مانند۔ نہ جانے رات کے کس پہر تک میں صرف یہ سوچ رہا تھا، اتنا کڑوا، اتنی کڑواہٹ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔